15 شعبان کی جو حقیقت ہے وہ بڑی واضح ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی اس کی حقیقت موجود ہے 15 شعبان کی، اور سنن ابن ماجہ اس میں بھی 15 شعبان کی حقیقت اور ذکر موجود ہے۔ پھر امام بہقی کے شعب الایمان میں بھی 15 شعبان کی حقیقت موجود ہے، اور 15 شعبان کی پھر مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ اب یہ وہ حدیث کی کتابیں جن میں 15 شعبان کا ذکر آیا ہے۔ اب کوئی اگر کہے 15 شعبان کی اور شب برات کی فضیلت ہی کوئی نہیں اور اس کا حقیقت ہی کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ علم حدیث سے بندہ واقف نہیں ہے۔ علم حدیث کا اگر تھوڑا سا بھی پڑھا ہوا ہو اور سیاستہ کوئی بندہ پڑھ لے تو وہ شب برات اور 15 شعبان کی رات کی حقیقت کا انکار نہیں کرتا۔ اب امام ترمذی نے جامع ترمذی میں باب کا نمبر ہے 39 اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 739، اور امام ترمذی نے کیا کام کیا، آپ نے وہ پورا جو باب تھا نا، باب، وہ باب کا نام ہی یہ لکھا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، آپ نے باب ہی یہی قائم کر دیا کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں باب کا نام، حدیثیں تو باب کے نیچے آئیں گی جتنی بھی ہوں گی، لیکن پورا اوپر باب قائم کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ 15 شعبان کی کوئی فضیلت ہے۔ اب یہاں پہ راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، ان سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آگے۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی، رات کا ٹائم تھا، اور باری کے حوالے سے وہ رات میری تھی، یعنی ازواج مطہرات کی 7 حجرے ہوتے تھے، آج بھی وہ حجرے ان کی جگہ محفوظ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ایک رات ایک زوجہ کے پاس حجرے میں، اگلی رات دوسری زوجہ کے حجرے میں، پھر تیسری زوجہ کے حجرے میں۔ تو آپ فرماتی ہیں باری چونکہ میری تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ میں موجود تھی، آپ فرماتی ہیں۔ تو کہتی ہیں رات کو جب میں لیٹی تو آقا میرے ساتھ موجود تھے۔ کہتی ہے رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، بستر پہ آقا موجود نہیں ہے۔ اب جب نہیں پایا بستر پہ تو پھر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی کہ باری تو میری تھی، آج رات حضور کسی اور زوجہ کے گھر نہ چلے گئے۔ ذہن میں خیال آیا تو آپ کہتی ہیں قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں نے آقا کو موجود نہیں پایا، فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، میں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پہنچ گئی، جس میں جو قبرستان ہے جہاں قبریں تھیں اہل ایمان کی۔ تو کہتی میں وہاں پہنچ گئی، تو جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھا کہ آقا وہاں پہ موجود ہے، قبرستان میں آقا موجود ہے۔ تو وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں تھے، ایک روایت میں آتا ہے حضور سجدے میں تھے، یعنی عبادت میں تھے، نوافل ادا کر رہے تھے۔ اب اس سے 2 باتیں واضح ہو جائیں گی 15 شعبان کی رات ہے، کیونکہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اس رات عبادت کرنا یہ بھی آقا کی سنت ہے، اور اگر قبرستان چلے جائیں تو یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اس رات اگر کوئی قبرستان جا رہے ہو تو لوگ دیکھیں جی قبرستان کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، آقا خود جنت البقیع میں تشریف لے گئے، نفل وہاں ادا فرمائے، عبادت وہاں کی۔ تو آپ کہتی ہے میں گئی تو وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جو ہی آقا نے کہتی ہے مجھے دیکھا، تو میرے آقا نے کہتی ہے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے تو یہاں آ گئی ہے، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ کیونکہ ان کے دل میں خیال آیا تھا نا کہ حضور کہیں دوسری زوجہ کے پاس نہ گئے، اپنا خیال خود بتاتی ہیں، کہتی آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے اندر تجھے اس بات کا خوف پیدا ہو گیا کہ تیری حق تلفی ہوگی، اللہ اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ تو خود آگے جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، حضور مجھے گمان گزرا تھا کہیں آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور زوجہ کے پاس نہ چلے گئے، تو میں ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئی۔ تو جب یہ گمان ظاہر کر دیا، انہوں نے گمان بعد میں ظاہر کیا، مصطفیٰ نے اندر کی بات پہلے بتا دی۔ تو اس کے بعد آقا نے فرمایا سنیں،
فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا. فرمایا اے عائشہ پتہ ہے کہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ ہے 15 شعبان کی رات. اور 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے. 7 آسمان ہے نا، جو پہلا آسمان ہے آسمان دنیا، اللہ اپنی شان کے مطابق یہاں جلوہ گر ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ جب آسمان دنیا پہ آتا ہے تو پھر عرش پہ کون ہے، پھر دوسرے آسمان پہ کون ہے، پھر تیسرے پہ کون ہے، چوتھے پہ کون ہے. اب یہ مت سمجھے کہ اگر پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہو گیا تو عرش اللہ سے خالی ہو گیا، 7واں آسمان خالی ہو گیا، 6واں خالی ہو گیا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو، جو 7ویں منزل پہ ہے، پہلی پہ ہوگا تو 7ویں پہ نہیں ہوگا. اب اللہ جسم سے پاک ہے، اس کیفیت سے پاک ہے. اب پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ توجہ فرماتا ہے، ادھر توجہ فرماتا ہے، اور توجہ فرما کر پھر کرتا کیا ہے؟ فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ. پھر فرمایا کہ قبیلے کا نام لیا بنو کلب، اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی جتنی تعداد ہے، اس تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میری امت کے گناہگاروں کو بخشتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اب جامع ترمذی سے آپ کو پتہ چل گیا 15 شعبان کا. کوئی کہے کہ 15 شعبان کی حقیقت نہیں ہے، اسے کہیں جامع ترمذی پڑھ لیں، اس کے اندر حقیقت موجود ہے. میں نے حدیث کا نمبر بھی بتا دیا. اب آگے یہ تو ہوا 15 شعبان کی رات کی فضیلت. اب جو دن ہوگا 15 شعبان کا دن، پھر دن کی بھی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کا بھی ایک حدیث پاک آپ کو بتا دوں جو سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اور اس میں راوی ہیں مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام. یعنی پہلی حدیث بھی گھر والوں نے بتائی، ام المومنین گھر والی ہیں آقا کی. یہ دوسری حدیث 15 شعبان کی، یہ بھی آقا کے گھر والے اہل بیت مولا کائنات وہ بتا رہے ہیں، وہ مولا کائنات جن کو گھٹی مصطفیٰ نے دی، جن کا بچپن مصطفیٰ کے گود میں گزرا، جن کا لڑکپن، جن کی جوانی مصطفیٰ کے پاس گزری، سجدت و توبت میں گزری ہے. اب مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ اس کا پہلے بتا دوں، سنن ابن ماجہ ہے، اور اس میں پورا باب ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. امام ترمذی نے بھی پورا باب قائم کیا، پھر ابن ماجہ نے بھی پورا باب قائم کیا. اس میں یہ حدیث کوٹ کی مولا علی سے. قالا، مولا علی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئے تو آقا فرماتے ہیں فقوموا لیلہا، تو اس کی رات کو جاگا کرو، قیام کیا کرو، جاگا کرو. پھر جب رات گزر جائے، دن آئے تو کیا کرو؟ وصوموا نہارہا، جب رات گزر جائے پھر سحری کر کے دن کا روزہ بھی رکھا کرو. تو رات کا جاگنا بھی، پھر آگے اگلے دن کا روزہ، یہ آقا کی سنت سے ثابت ہو گئی، اور مولا علی اس کو بیان کر رہے ہیں. تو پھر مولا علی شیر خدا یہاں پہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں صحیح بخاری میں، باقی کتب میں حدیث پاک موجود ہے کہ ہر روز جب آخری پہر آتا ہے نا، تہجد کا ٹائم، تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہو جائے. ہر روز، یعنی پورا سال پہلا جو آخری پہر آتا ہے تو آسمان دنیا پہ اللہ جلوہ گر ہوتا ہے ہر رات. لیکن یہ جو 15 شعبان کی یہ جو رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو پہلے آسمان پہ توجہ فرماتے جلوہ گر ہوتا ہے، یہ آخری پہر میں نہیں. اگر اس رات بھی آخری پہر جلوہ گر ہو اور ہر رات بھی آخری پہر ہو تو پھر راتوں میں فرق کیا؟ اب یہاں مولا علی شیر خدا نے وہ فرق بتایا ہے. ہر رات کا معمول یہ ہے کہ ادھر آخری پہر آتا ہے، دنیا غافل ہو جاتی ہے، اور ہر بندے کو آخری پہر نیند آ جاتی ہے.
تو آخری پہر ہی ایسا ہے تہجد کے ٹائم سے تھوڑا سا پہلے والا جو ٹائم ہوتا ہے آج کل کے اعتبار سے سمجھے جو 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، یا اگر 5 بجے اذان ہوتی ہے نا صبح کی، جب 4:45 بجے اذان ہوتی ہے تو 3:30 سے 4 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا صبح کا، وہ والا ٹائم جو ہے اس ٹائم پہ ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ جلوہ کرو. اور اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرائیور ہو وہ گاڑی چلا رہے ہو رات کو 2-3 بجے کے بعد وہ بھی تھک کے گاڑی سائڈ پہ لگا کے وہ بھی سو جاتے ہیں، اور کوئی مریض ہو ساری رات تڑپتا رہا ہو بخار سے، جی جو پہر آخری آتا ہے اس کا بخار بھی کم ہو جاتا ہے، کچھ دیر وہ بھی سو لیتا ہے، جتنا درد سے کچھ چیخ رہا ہو اس ٹائم جا کے اس کا بھی کچھ نہ کچھ آرام آ جاتا ہے. یہ ٹائم ہی ایسا ہے. اور ادھر لوگ سو کر غافل ہو جاتے ہیں، ادھر اللہ پہلے آسمان پہ جلوہ کرو. سبحان اللہ. ادھر اللہ کی بارگاہ سے پھر آواز آتی ہے، ہر روز آتی ہے. اب یہ جو رات ہے اس میں مولانا جی رضا فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ آخری پہر نہیں بلکہ ہوتا کیا ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. فرمایا 15 شعبان کی رات جب آتی ہے، ادھر 14 شعبان کا دن ختم ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہونے کی دیر ہے، ادھر اللہ پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے مغرب کے ٹائم سے. اب جب آپ اتوار والے دن مغرب پڑھ لیں گے نا 25 فروری کو مغرب پڑھیں گے، مغرب کے فوراً بعد ادھر غروب ہوگا، ادھر اللہ پہلے آسمان پہ جلوہ گر. ہر سارا سال آخری پہر آتا ہے، لیکن اس رات اللہ نے چاہا دیکھا کہ کوئی مزدور ہے، کوئی پڑھنے والا، کوئی پڑھانے والا، آخری پہر بیچارے اٹھ نہیں سکتے، صبح کی نماز کا ٹائم مشکل سے اٹھتے ہیں، ساری رات دن کا مزدوری کرنے والا بندہ، دکان چلانے والا بندہ، اب وہ آخری پہر نہیں اٹھ سکتا. تو اللہ نے چاہا چلو ایک رات سال میں ایسے بھی رکھ لوں، چلو آخری پہر نہیں اٹھ سکتے، چلو جب 15 شعبان کی رات آئے چلو مغرب کے بعد ہی یاد کر دو، میں آفتاب بھی آ جاؤں. تو سونے عشاء کے بعد ہی سوتے ہیں نا سارے، تو چلو زیادہ نہیں تو مغرب سے عشاء تک 1 گھنٹہ ہی بیٹھ جاؤ، عام روٹین کے مطابق سو جاؤ. میں نہیں کہتا سجدہ جاگو، نہ جاگو ساری رات، لیکن مغرب کے بعد سے تو بیٹھو، یا عشاء کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، کم از کم تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، جس وقت بھی سورج غروب ہو گیا اللہ پہلے آسمان پہ جلوہ کرو. اور جلوہ گر ہو کے اللہ کی بارگاہ سے جو پیغام آتا ہے وہ سنیں، بڑا پیارا پیغام ہے. ادھر مولانا جی رضا فرماتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہو کے، فرمایا الا من مستغفر لی فاغفر لہ. اللہ کہتا ہے کیا کوئی نہیں ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی نہیں ہے بخشش مانگنے والا؟ پھر الا مسترزق فارزقہ، کیا تو رزق مانگنے والا نہیں کہ میں اسے رزق دے دوں؟ الا مبتلا فوافیہ، کیا تو بیماری میں مبتلا نہیں ہے میں اسے عافیت دے دوں؟ الا قضا الا قضا. اسی طرح ساری رات یہ آواز اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے حتی یطلع الفجر، جب تک فجر کا سورج طلوع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہو کے اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز ساری رات آتی رہتی.